اگلا سوال میری رہنمائی فرما دیں. ہم نے ماں باپ کے عدم اور حقوق کے لیے بہت احادیث اور احکام سنے ہیں، مگر اب کے بابا کے بارے میں کوئی احکام ہیں جو والدین اولاد میں برابری نہیں کرتے، ایک کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں؟ بچپن میں پڑھائی کو لے کر اور جوانی میں کمانے کو لے کر ایسے والدین کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا میں واحد ہستی آپ کے والدین ہیں، جو آپ کے ساتھ یعنی اتنا خلوص والا رشتہ رکھتے ہیں کہ اتنا خلوص والا رشتہ شاید کوئی اور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے، نظم بنایا ہوا ہے. ہمارے حضرت دادا محترم جامع شفیع مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا میرے قریب بھی آ جائے، سوائے والدین کے، کہ والد یہ کہے گا کہ میرا بچہ میرے قریب نہیں، میرے سے بھی آگے بڑھ جائے. ٹھیک ویسے نہیں ان کی اتنی فضیلت آئی ہے. ایک نظر پیار کی والد یا والدہ پر ڈالو، حدیث میں آتا ہے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں جی. ٹھیک. اور پھر دوسری روایت ہے کہ یہ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے جی. تو میری تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ ان کے ادب کو، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہمارے حضرت ہاتھ میں تسبیح پکڑتے تھے جی، والد جب بیٹھے ہوتے تھے نا تسبیح پکڑتے تھے، کیونکہ اسی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اگر دن میں 100 مرتبہ پیار سے دیکھوں تو حضور نے فرمایا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے. تو یہ تسبیح پکڑتے تھے، ایک دانہ دیکھا ان کو پیار سے وہ نیچے گرا دیا، پھر دیکھا پھر گرا دیا. 100 مرتبہ پیار سے دیکھتے تھے تاکہ 100 حج مقبول کا ثواب مل جائے جی. تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت اور خزانہ ہے. تو میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہو، تو ایسا نہیں ہوتا. البتہ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر www.dasquran.com کہیں اونچ نیچ ہو رہی ہے، فرق ہو رہا ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. سب کے درمیان برابری اور انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خیال کیا کہ میں اپنا باغ ایک بچے کو دے دوں، باقی بچوں کو نہیں دیا، ان کو دے دیا. اور گھر والوں نے یہ طے کیا، یعنی بیوی نے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں، گواہ بنا لیتے ہیں. تو اب یہ دونوں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے دوسرے بچے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں. انہوں نے کہا ان کو بھی دیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. تو مطلب ادھر اشارہ کر دیا کہ تم کیوں انصاف نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. پھر روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے تمہاری عزت کریں، احترام کریں؟ تو اگر یہ ناانصافی ہوگی تو وہ کیسے ادب اور احترام کریں گے تمہارا؟ تو اس لیے برابری کرو، انصاف کرو ان کے ساتھ. یہ بھی حدیث ہے. تو جہاں وہ والدین کے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور درجہ بیان فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، تو وہیں پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ تم نے بچوں کے درمیان میں انصاف اور برابری کرنی ہے جی. یہ مناسب طریقے سے ان کو سمجھاتے رہیں. اور سب سے مضبوط ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کریں جی. اور دعا ایک بہت ہی مضبوط اور مؤثر ذریعہ ہے جی. دیکھا کئی ساتھیوں نے مجھے بتایا جی کہ ماشاءاللہ ہمارا خود بھی تجربہ ہے، جب ایک پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر محروم نہیں فرماتے جی. اللہ سے بھی مانگیں، دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ مناسب طریقے سے کوشش بھی کرتے رہیں، سمجھاتے بھی رہیں. www.dasquran.com